السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہو آپ؟ امید ہے اللہ کے کرم سے اب سب ٹھیک ہوں گے۔ تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ تو بادشاہ بے اختیار ہنس پڑا۔ تو تمہیں معلوم ہو گیا کہ زنبیل ہم نے منگوائی ہے؟ کیسے معلوم ہوا ہے؟ کیا تم ہمارے شاہی پہلوان کو پہچانتے ہو؟ بادشاہ نے کہا، نہیں بادشاہ سلامت، میں آپ کی شاہی پہلوان کو نہیں پہچانتا۔ میں صبح کو نماز پڑھنے گیا تو میں نے مسجد کے امام سے بات کی۔ وہ نیک بزرگ ہیں، انہوں نے اپنے علم کے زور سے سب باتیں معلوم کر لیں اور مجھے بتا دی، اور میں یہاں آپ کے پاس حاضر ہو گیا ہوں۔ عمرو نے جواب دیا، دیکھو خواجہ عمرو، ہمیں معلوم ہے کہ تم خود ہیروں کے بے حد شدائی ہو، اس لیے ہمیں خطرہ تھا کہ تم خود ہی سیاہ 18 کونے والے ہیرے پر قبضہ نہ کر لو، اور دوسری بات یہ کہ ہم یہ بات سردار امیر حمزہ سے نہ کرنا چاہتے تھے، اس لیے ہم نے تمہیں یہاں بلوانے کے لیے یہ ترکیب سوچی تھی، اور ہماری ترکیب بے حد کامیاب رہی۔ اب دیکھو تم خود ہی چل کر ہمارے پاس آ گئے ہو۔ بادشاہ سلامت نے کہا، آپ کی سوچی ہوئی ترکیب کیسے ناکامیاب ہوتی بادشاہ سلامت؟ آپ کی ذہانت کی شہرت تو ہمارے ملک میں بھی موجود ہے۔ عمرو نے خوش آمدانہ لہجے میں کہا۔ تو بادشاہ اس کی بات سن کر بے اختیار ہنس پڑا۔ تم واقعی عمرو عیار ہو۔ بہرحال اب تمہاری زنبیل تمہیں اسی شرط پر مل سکتی ہے کہ تم حلف اٹھاؤ کہ سیاہ ہیرا سردار جادوگر سے حاصل کر کے ہمیں دو گے، اور یہ کام فوری کرو گے، اور یہ بھی حلف اٹھاؤ گے کہ تم کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں کرو گے۔ بادشاہ نے کہا۔ تو عمرو نے فوراً ہی حلف اٹھا لیا۔ تو بادشاہ نے شاہی پہلوان کو زنبیل لانے کا حکم دیا۔ شاہی پہلوان زنبیل لے آیا تو بادشاہ نے اس سے زنبیل لے کر خود عمرو کو دے دی۔ عمرو نے بادشاہ کا شکریہ ادا کیا اور پھر زنبیل کو اپنی بغل میں لٹکا لیا۔ بادشاہ سلامت، میں نے تو حلف لے لیا کہ میں لالچ نہیں کروں گا، لیکن آپ تو بادشاہ ہیں، صحیح اور فیاض ہیں، کہ آپ مجھے پیشگی انعام نہیں دیں گے؟ کیونکہ پیشگی انعام لینے کے بعد مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ میں اپنی مہم میں کامیاب ہو جاؤں گا، عمرو نے کہا۔ تو بادشاہ بے اختیار ہنس پڑا۔ اس نے سونے سے بھری ہوئی ایک تھیلی سے دے دی۔ مزید لالچ نہ کرنا، بادشاہ نے کہا۔ مجھے بادشاہ سلامت کی صحافت پر پوری امید ہے کہ جب میں کامیاب لوٹوں گا تو بادشاہ سلامت مجھے انعام سے نوازیں گے۔ عمرو بلا کہاں باز آنے والا تھا، اور بادشاہ نے ہنستے ہوئے اس سے وعدہ کر لیا۔ بادشاہ سلامت، اب مجھے بتائیں کہ وہ جنگل کہاں ہے جہاں جادوگروں کا قبیلہ رہتا ہے؟ عمرو نے کہا، شاہی پہلوان اس جنگل کو جانتا ہے، یہ تمہیں وہاں تک پہنچا دے گا۔ بادشاہ نے کہا، شاہی پہلوان پہلے سردار جادوگر سے مل چکا ہے؟ عمرو نے چونک کر پوچھا۔ ہاں، ہم نے شاہی پہلوان کو بہت سے ہیرے جواہرات دے کر جادوگر کے پاس بھیجا تھا تاکہ وہ ہمیں سیاہ ہیرا دے دے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے جواب دیا، تو پھر آپ شاہی پہلوان کو حکم دیں کہ وہ میرا اس سردار جادوگر سے تعارف کروا دے، عمرو نے کہا۔ تو بادشاہ نے شاہی پہلوان کو حکم دیا کہ وہ عمرو کے ساتھ جائے، اس کا تعارف سردار جادوگر سے کرا کر واپس آ جائے۔ چنانچہ عمرو بادشاہ کو سلام کر کے کمرہ خاص سے باہر آیا اور شاہی پہلوان کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسے شاہی پہلوان پر بے حد غصہ تھا، اس لیے جان بوجھ کر اس شاہی پہلوان کو ساتھ لے آیا تھا۔ وہ اس سے انتقام لینا چاہتا تھا۔ 2 روز کے سفر کے بعد وہ ایک جنگل میں پہنچ گئے۔ پھر جیسے ہی وہ جنگل میں داخل ہوئے تو اچانک انہیں بے شمار آدمیوں نے گھیر لیا، جنہوں نے سروں اور جسموں کے گرد چادریں لپیٹ رکھی تھی۔ ان میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی۔ رک جاؤ، کون ہو تم؟ ایک آدمی نے آگے بڑھ کر انتہائی غضیلے لہجے میں کہا۔ میں بادشاہ پراچانہ کا شاہی پہلوان ہوں، پہلے بھی میں تمہارے سردار سے ملاقات کر چکا ہوں، اب اس خواجہ عمرو کا تعارف کرانے آیا ہوں، شاہی پہلوان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اچھا، پھر تم آگے جا سکتے ہو، اس آدمی نے جواب دیا، اور وہ دونوں آگے بڑھتے چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک گاؤں میں پہنچ گئے جہاں لکڑی کے بنے ہوئے مکان تھے۔ ایک بڑے سے مکان پر سرخ رنگ کا ایک جھنڈا لہرا رہا تھا اور باہر 2 مسلح افراد کھڑے تھے۔ یہ سردار جادوگر کا مکان ہے، شاہی پہلوان نے عمرو سے کہا، اور عمرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک بوڑھا آدمی باہر آ گیا۔ اس کے سر پر سرخ رنگ کی پگڑی تھی، اس کے گلے میں انسانی کھوپڑیوں کا بنا ہوا ہار تھا،
اور اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا سرخ رنگ کا ڈنڈا تھا جس کے سرے پر خوبصورت پر بندھے ہوئے تھے۔ اس بوڑھے نے شیر کی کھال اوڑھ رکھی تھی۔ کون ہو تم؟ بوڑھے نے کڑکدار لہجے میں کہا۔ سردار جادوگر، میں بادشاہ پراچنا کا شاہی پہلوان ہوں۔ میں پہلے بھی آیا تھا اور اب اس لیے آیا ہوں کہ اس کا تعارف آپ سے کروا سکوں۔ اس کا نام خواجہ امرو ہے اور سردار امیر حمزہ کا درباری ہے اور دنیا کا سب سے بڑا یار سمجھا جاتا ہے۔ بادشاہ سلامت نے اسے اس لیے آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ یہ آپ سے سیاہی راہ حاصل کر کے بادشاہ سلامت کو دے سکے۔ شاہی پہلوان نے تعارف کراتے ہوئے کہا تو سردار جادوگر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ کس کی جرأت ہے کہ ہم سے مقدس ہیرا حاصل کر سکے؟ ہم ابھی اسے زندہ جلا دیتے ہیں، سردار جادوگر نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے زور سے تالی بجائی تو 10 چادروں میں لپٹے ہوئے آدمی وہاں پہنچ گئے۔ اس امرو کو لے جاؤ اور جا کر بڑے تختوں کے سامنے کھڑا کر دو اور اس کے ہاتھوں اور پیروں کو تختوں کے ساتھ چپکا دو، پھر اس کے دائیں پیر کے نیچے آگ جلا دو۔ شاہی پہلوان کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ آئے ہوئے آدمی کے جلنے کا تماشا دیکھے اور پھر جا کر اپنے بادشاہ کو بتا دے گا۔ سردار جادوگر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھا کر ہوا میں گھمایا تو امرو کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم سے ساری طاقت نکال لی گئی ہو۔ شاہی پہلوان کی بھی یہی حالت نظر آ رہی تھی۔ پھر ان چادر پوشوں نے امرو کو پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے وہ گاؤں سے ہٹ کر ایک جگہ پر لے آئے۔ یہاں 2 بڑے بڑے تختے ایک دوسرے کے ساتھ باندھ کر کھڑے کیے گئے تھے۔ امرو کو ان تختوں کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ اٹھا کر ان تختوں کے ساتھ لگائے گئے تو اس کے ہاتھ تختوں کے ساتھ چپک گئے۔ اسی طرح اس کے دونوں پیر بھی تختوں کے ساتھ چپک گئے، جبکہ شاہی پہلوان تختوں کے پیچھے خاموش کھڑا تھا۔ گو اس کا چہرہ سرخ تھا، شاید اسے بھی سردار جادوگر پر غصہ آ رہا تھا، لیکن شاید چادر پوشوں کی وجہ سے وہ بھی بے بس تھا۔ پھر ان چادر پوشوں نے امرو کے دائیں پیر کے نیچے رکھی ہوئی لکڑیوں کو جلا دیا اور ان سے شعلے نکلنے لگے۔ پھر 2 چادر پوش واپس چلے گئے۔ امرو دل ہی دل میں خدا کو یاد کر رہا تھا اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہا تھا کہ اچانک اس کے بائیں طرف سے 3 چادر پوش نمودار ہوئے۔ ان میں ایک مرد تھا اور 2 عورتیں۔ اس مرد کے ہاتھ میں ایک بڑی سی لاٹھی تھی۔ اس نے بوتل کا ڈھکن کھول دیا تو بوتل میں سے پانی اس طرح نکلا جیسے کسی فوارے سے نکلتا ہے اور امرو کے قدموں کے سامنے سے ہو کر وہ اس آگ کی طرف بڑھتا چلا گیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس پانی کی وجہ سے آگ بجھ گئی۔ اس کے ساتھ ہی امرو کے ہاتھ اور پیر بھی تختوں سے علیحدہ ہو گئے اور امرو اس اونچی جگہ سے نیچے اتر آیا۔ اسی لمحے شاہی پہلوان بھی آگے بڑھ آیا۔ مجھے کیا ہو گیا تھا؟ مجھے تو یوں لگ رہا تھا جیسے میرے جسم میں طاقت ہی نہ رہی ہو، شاہی پہلوان نے کہا۔ سردار جادوگر نے ہم پر جادو کر دیا تھا، امرو نے جواب دیا۔ فرینڈز، کہانی ابھی باقی ہے۔ اس کہانی کا اگلا حصہ لے کے آنے تک اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور مجھے سبسکرائب کیجیے گا اور پلیز مجھے سپورٹ کریے گا۔ اللہ حافظ، پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔